السلام علیکم شارع دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں جناب حماد غزنوی. حماد غزنوی صاحب کی میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا, بڑی زبردست قسم کی ٹویٹس ہیں. آپ بھی ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ ضرور اس کو فالو کریں. آپ کو بڑی جو ہے وہ مزے کی اور سیاست پہ تبصرے جو ہیں وہ ملیں گے, پڑھنے کو ملیں گے. حماد صاحب, آج اس وقت آپ کے ساتھ آپ کو تنگ کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے آج لاہور میں تھے اور آپ بھی لاہور میں ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چودھری برادران ہیں ان کا گھر جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے. لگ رہا ہے کہ وہی بس ڈیلر اور ڈیلر ہیں, اور بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دوسری طرف جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی, بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ابھی ہمارا لانگ مارچ چلا نہیں ہے, نواب شاہ پہنچے ہیں اور 10 روپے پیٹرول, 5 روپے بجلی کی قیمتیں کم. اور پی ڈی ایم کہہ رہی کہ یہ عدم اعتماد کا جو ہے ڈول جو ہم نے ڈالا ہے یہ اس کے ثمرات آ رہے ہیں, جبکہ حکومتی حلقے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جلو جی عمران خان صاحب نے ایک ہی شارٹ کے اندر جو ہے وہ جناب اپوزیشن کی تحریک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف سے, لیکن میرا خیال ہے چودھریز آف گجرات سے بات شروع کرتے ہیں کہ خان صاحب ان کے پاس گئے. اب ویسے تو یہ کوئی بات نہیں ہے الائز کے پاس جانا یا کسی بھی اپنے سیاسی ساتھیوں کے پاس جانا, حتیٰ کہ اپنے سیاسی مخالفین کے پاس جانا بھی, یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی سیاست میں. لیکن خان صاحب کے زمانے میں کیونکہ اقدار بدلی ہیں اور اپوزیشن کو تو وہ بالکل ٹریٹ اس طرح کرتے ہیں, ٹریٹ them like dirt جیسے کہتے ہیں, کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے ہاتھ بھی ملایا جائے, تو چور ہیں, یہ تو ڈاکو ہیں. تو وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے پاس بہرحال آج میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا, آج یہ ہوا. اس نقشے پا کے سجدے نے کیا 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 علی, آج ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا. اچھا, یہ ہم خان صاحب کی وجہ سے ان باتوں کو ہمیں یہ دل عجیب لگتی ہیں اور ایک دم ہماری توجہ حاصل کر لیتی ہیں, کیونکہ خان صاحب کا مزاج ہے نا ایک. خان صاحب جو انسانی تعلق کا شعور ہے اس کا اظہار کبھی ان کی ذات سے نہیں ہوا آج تک. یہ میں کسی صرف سیاسی معاملے میں نہیں کہہ رہا, میں آپ ان کی ساری شخصیت کو دیکھیے, ان کی ساری زندگی کو دیکھیے کہ وہ اس کے قائل ہی نہیں ہے شاید کہ ان کے بچپن کے دوست ان سالوں میں فوت ہوئے. ہم نے دیکھا وہ ان کے جنازے پر نہیں جاتے, وہ نعیم الحق کے جنازے پر نہیں جاتے, وہ موبی کے جنازے پر نہیں جاتے, ساری زندگی ساتھ گزاری ہے انہوں نے. تو یہ جو تعلق کا شعور ہے نا, یہ ان کے ہاں اس کا فقدان پایا جاتا ہے. اپنے کزن فوت ہو جاتے ہیں ان کے گھر میں, اس وجہ سے بہت سے لوگ ان سے ناراض ہو گئے فیملی میں, یہ انعام اللہ نیازی وغیرہ, کیونکہ آپ تو کزن ان بھائی فوت ہو جاتے ہیں آپ کے, تو آپ ان کے جنازے پر نہیں جاتے. تو یہ تعلق کا جو ان کا معاملہ ہے نا, انسانی, میں سمجھتا ہوں تقریباً غیر انسانی طریقہ کار ہے ان کا, یعنی میں دل سے یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ میں ان کی باقی بھی چیزیں دیکھتا ہوں. آپ ان کا یعنی اپنے بہن, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ان کا جو بہنوں سے اپنی تعلق ہے, جس طرح کا بہنوئیوں سے جو تعلق ہے, اور وہ سارا ایک ہی معاملہ ہے. اب تک آپ بچوں کی طرف دیکھیے ان کا کیا رویہ ہے. ان کے بچے وہ تو کچھ انگلینڈ رہتے ہیں یا کیلیفورنیا رہتی ہیں ان کی بچی, وہ انسانی تعلق کے قائل نظر نہیں آتے, کم از کم عملی طور پر بزبان حال وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں انسانی تعلق پر میرا اعتماد ہی نہیں ہے. غالباً یہ صورتحال ہے, نظر ایسا آتا ہے, کم از کم ساری زندگی انہوں نے اس طرز پہ گزاری ہے. اب یہ جہانگیر ترین کا معاملہ دیکھیے آپ, کہ جہانگیر ترین اس کو فون کیے جا رہے ہیں, ان کی خیریت دریافت کی جا رہی ہے. یہ وہی تو آدمی ہے جو ابھی چینی چور تھے, ان کے خلاف پرچے ہوئے FIA میں, ان کے گھر والوں کے خلاف, ان کی عورتوں کے خلاف, یہ سب ہوا نا ابھی تو ہوا ہے, انہی کے دور حکومت میں ہوا ہے. اور اب انہیں فون کیا جائے تو اس پہ ذرا آدمی مسکرا بھی اٹھتا ہے کہ دل پھر توافق ہوئے ملامت کو جائے ہے, پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے. تو یہ بھائی ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب وہ اپنا اقتدار بچانے کی خاطر ان لوگوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور ان کے در پہ جاتے ہیں, تو خان صاحب جیسے آدمی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی.
میں اس لیے بار بار خان صاحب کہہ رہا ہوں کہ ویسے یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، نہ کوئی بڑی بات سمجھی جاتی ہے سیاست میں، لیکن خان صاحب کی شخصیت کو مدنظر رکھتے ہوئے پرویز رشید صاحب کا بھی ٹویٹ ہے کہ جس کو عمران نے برا بھلا کہا، چور اور ڈاکو کے القاب سے نوازا، چھوڑوں گا نہیں، رلاؤں گا، جیلوں میں ڈالوں گا، جیسی بڑکیں ماری، اب انہی میں سے ایک ایک کے در پر جا کر سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ وہ دعویٰ بھی بے نقاب کہ مجھے اقتدار کا کوئی لالچ نہیں، تو پھر یہ خجل خواری کیوں؟ یہ درست بات ہے، اس کا یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ بھی ایک آدمی جو ہمیشہ کہتا ہے مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، میں تو اقتدار کو وہ اقتدار کی ہوس میں اس طرح لتڑا ہوا ہے کہ وہ اب ابھی تو یہ آغاز ہے، آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے، بلکہ اقتدار کے کچھ دن بچانے کے لیے وہ اس جاتی عمرہ ابھی بھی کیا ڈال ہونے سکتے جا ہیں۔ رہا ہے، جی میں کہتا ہوں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے اور کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہوگی۔ آپ نے بیچ میں کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جاتی عمرہ کا بھی طواف کرنے چلے جائیں۔ ہاں لیکن بہرحال خان صاحب کا میں یہ سے ایک نفسیاتی کیفیت بھی نظر آتی ہے کہ جب آپ کو اقتدار ڈولتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیے نا، 10 روپے پیٹرول سستا، چاہے وہ 20 روپے بڑھا کے 10 سستا کر رہے ہیں، چاہے وہ صبح 6 روپے بڑھاتے ہیں بجلی کی اور شام کو 5 سستی کر دیتے ہیں، یعنی اس میں بھی چالاکی ہے چاہے، لیکن آپ پھر بھی دیکھیے کہ آپ کو یہ ریلیف دینے کا خیال پہلے کبھی نہیں آیا۔ آپ کو یہ نو کانفیڈنس موو جب آپ بالکل دہانے پہ ہم کھڑے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ یہ بیچاری کی عوام کا کیا حال ہو گیا ہے اور ہم ملک میں کس طرح پیسہ اجاڑا جا رہا ہے، نہ تو کابینہ چھوٹی ہوتی ہے ہم سے، ہمارے وہی اگلے چلے رہتے ہیں، وزیر پہ وزیر اور رکھے جا رہے ہیں، یعنی اگر یہ ساری حرکات آپ نے کرنی ہے تو اس سے نظر تو یہی آتا ہے نا کہ عوام کے لیے آپ کا رویہ یہ ہے کہ یہ باڑ میں جائیں۔ تو اب یہ اس موقع پر 10 روپے 5 روپے 4 روپے یہ کیا شروع ہو گیا؟ تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لوگ یعنی سمجھ نہیں آتی کیا کرنا چاہیے، کس طرح انہیں کیا جائے۔ یا آپ اگر وقت پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ ڈالر کو اس طرح کریں گے تو اس کے کیا نتائج واقع ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ پیٹرول سے آپ 10 روپے کم کریں گے تو جو چیزیں 100 روپے بڑھ گئی ہیں ان کو بھی کم کروائیں گے، نہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے وقت پر ساری باتیں سوچی نہیں، اور اب جب کہ معاملات ڈاواڈول ہو چکے ہیں تو اس وقت خان صاحب کو یہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ کہ جو ایمنیسٹی اسکیم ہم نے دی تھی وہ بھی غلط کیا تھا۔ جی ہاں، وہ بھی انہوں نے اس کے بارے میں اور جو پیکج کے اناؤنس کر رہے ہیں، مطلب کہ تو بجٹ کی سپیچز جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں انہوں نے، الیکشن جیسے الیکشن آنے والا۔ اب یہ جو آپ نے بات کی، اب دیکھیے نا، ووٹ انہیں ڈالیے گا، یہ انہوں نے فکرہ بولا نا کہ انہیں ووٹ ڈالیں جن کی دولت باہر نہیں ہے، جن کے بچے باہر نہیں ہیں، جن کا سب کوئی باہر نہیں ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے کس قدر مزہ کا خیز بات وہ کرتے ہیں۔ اب تو ان کی ہر بات یعنی ایک عجیب سا رنگ لیے ہوئے، بچے باہر، یہ کس منہ سے وہ کہتے ہیں یہ بات؟ اپنے بچے، آپ کو ابھی میں نے بتایا آپ کے ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بچی کہاں ہے، کیا کا کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے خوف خدا نہیں کہ اسی سانس میں آپ یہ فکرہ بول دیتے ہیں۔ اور پھر باجی علیما کے فلیٹ چاہے نیو جرسی میں نکلتے ہیں، کہیں نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں دولت باہر ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، سچی بات یہ اور جملہ بہت رضا بولنے لگا ہوں کہ جس آدمی جس سیاست دان کی دولت پاکستان میں پڑی ہوئی ہے نا، وہ طاقتور لوگوں کا ایجنٹ ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے پیسے کہیں نہیں جائیں گے اور یہ محفوظ ہیں۔ ورنہ جو سیاسی لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اور کٹ پتلی نہیں بنتے، ان کے تو آپ کبھی گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی گھر کی کرکی کرنے لگ جاتے ہیں۔ مورٹاؤن پہ قبضہ کر لیا تھا 99 میں بھی، اب آپ جاتی پورا پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ اتنے یعنی کتنا پرانا وہ معاملہ ہے، اور اس کو اب اکھاڑ کے کہتے ہیں یہ بڑی اس میں گڑبڑ ہے، یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے، اس کو لینا چاہتے۔ یعنی آپ جب یہ حرکت کرتے ہیں کہ آپ دشمنی میں اندھے ہو جاتے ہیں، قانون کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کے گھروں پر اور قبضہ کرتے ہیں، ان کے کاروباروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو جواز دیتے ہیں نا آپ سیاستدانوں کو، تو سیاستدان تو اپنا پیسہ باہر رکھے گا۔ سیاستدان کیا کوئی بھی آدمی جس کو یہ خطرہ ہوگا کہ میں زیر عتاب آ سکتا ہوں اگر میں نے طاقتور لوگوں کی بات نہ مانی، تو وہ اپنا پیسہ باہر لے جائے گا۔ لہٰذا یہ بھی آپ کی دلیل ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنا پیسہ باہر لے جائے اور اس کے بچے باہر، یہ ساری بات، خیر ہم بات یہ میں کہیں اور چلا گیا۔ بات آپ یہ کر رہے تھے کہ الیکشن کی سپیچ ہو رہی ہے، الیکشن کی تیاری لگ رہی ہے نا، کہ میں نے تو دیکھیں ریلیف دیا عوام کو اور 360 ارب کا میں نے اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہے، اور آپ کو میں دے رہا تھا سکون چین، ان لوگوں نے مجھے حکومت سے باہر نکال دیا۔ یہ وہ یعنی شہید کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہے۔
اچھا ایک ہم تصوراتی سچویشن کے اندر جاتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب ہیں اور آپ چودھری شجاع حسین کے گھر گئے ہیں، پرویز الہی بھی ہیں، آپ کی پوری کابینہ کے ارکان بھی ہیں وہاں پہ، تو آپ نے جا کے وہاں کیا کہا ہوگا بطور عمران خان؟ مجھے کڑے امتحان میں نہ ڈالیے، لیکن جو بھی کہا ہوگا آپ نے، ایک تصویراتی سی، ہاں میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کام کے لیے واقعی بڑے دل گردے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت ڈٹائی چاہیے آدمی کے اندر، کیونکہ آپ دیکھیے، آپ اگر یا تو نا آپ ایک آدمی ہو جو معتدل آدمی ہوتا ہے اور لوگوں سے بات بھی کرتا ہے، بعد میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں، یہ طریقہ کار کچھ اور ہے۔ خان صاحب کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بس ان کے فینز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اور جو نہیں ہے وہ ایک راندہ درگاہ مخلوق قرار دیتی تھی انہوں نے، تو وہ تو انہیں انسانوں کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ جو ان کے الائز ہیں، الائز کیا، میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کو پارٹی کے اندر ایم این ایز بتاتے ہیں کہ اس آدمی کو میرا نام نہیں آج تک معلوم، یار میری اس سے کیا وفا ہو سکتی ہے، میں تو کسی کے کہنے پہ جب آ گیا تھا سو آ گیا تھا، ایم این اے بھی بن گیا ہوں، اس آدمی کو میرا نام نہیں پتا، نہیں خفا ہوتے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیے نا اپنے علاقوں میں تو یہ بڑی شہ ہوتے ہیں لوگ، تو یہ اپنی تذلیل محسوس کرتے ہیں جب وہ ان کی پارٹی کا لیڈر یا وزیر اعظم جو ہے اس وقت، اس کو معلوم ہی نہ ہو یہ کہ کون یہ کہاں سے ہے، یہ ایم این اے بھی ہے، یہ اسے کچھ معلوم نہیں، کیونکہ وہ تو سارا ایک گروہ اکٹھا کر کے ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، وہ نہیں جانتے کہ یہ نیچے سے کیسے لوگ ابھرے، کیسے سیاست کرتے ہیں نا، لوگوں نے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ ناظم رہا، یہ کونسلر سے شروع ہوا تھا، پھر یہ ایم پی اے کا الیکشن ہارا، پھر یہ جیتا، پھر یہ فیملی ہے۔ وہ خان صاحب کو اللہ نام کا کچھ معلوم نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے تھے اور اب کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا اگر میں ایک سوال کروں کہ اب فرضی سوال نہ کیجیے گا۔ نہیں آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے بہت جو ہے نا وہ گول مول بات کر دی، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ پیٹرول اور بجلی کا منتر چل گیا اور جناب عمران خان صاحب کی شخصیت کا جادو چل گیا اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگی، نہ لانگ مارچ کارگر ہوگا، تو آپ کیسے اس کو دیکھیں گے؟ میں واقعی اب یہ ہم یہ سمجھیں کہ جناب واقعی حکومت جو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، حکومت مضبوط ہو گئی ہے، اور آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد سے وہ جو ہے وہ چودھری شجاع حسین کے گھر گئے، چودھری شجاع حسین کے گھر پیٹرول ڈیزل اور قیمتیں بھی کم کر دیں۔ اس پر کیا تبصرہ کیا جائے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کا ورژن مان لیا جائے، اگر فرض کر لیا جائے کہ 4.25 سال بعد پہلی دفعہ حکومت سچ بول رہی ہے اور واقعی ٹھیک کہہ رہی ہے، جو کہہ رہی ہے ویسا ہی ہو رہا ملک میں، تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ حکومت کی مان لیجئے، لیکن بہرحال یہ سادہ لوہی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوگا، اور ہم اپنی تمام تعلیم، تربیت اور ہماری سیاسی تربیت اور ہم نے جو اپنے شعبے میں ساری زندگی گزاری ہے، یہ اس سب کی نفی ہوگی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ملک جس طرح چلا آپ نے دیکھا، اس کے بعد عوام نے کیا ری ایکشن دیا وہ آپ نے سارے الیکشنز میں دیکھا، آپ کو پتہ لگ گیا پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا سینٹیمنٹ چل رہا ہے۔ اسمبلی کے اندر آپ کو نہیں معلوم تھا، ایک خاص طرح کی وہاں پہ جکڑ بندی کا ماحول تھا، وہ بھی کچھ عرصے سے آہستہ آہستہ بدلا، اور اب آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ بھائی دیکھیے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے جب عدم اعتماد آئے گی تو دیکھا جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ وہ تو بھی کل تک تو جرت نہیں تھی ان میں، وہ وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا آرام دن گزار رہے تھے، انہیں کیا سوچی کہ وہ اپنی وزارتیں کیا کھونا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ ساری جو چیز ہے، یہ پزل کے پیسز جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے آج جیسے طارق بشیر چیمہ نے وضاحت کی نا، انہوں نے خبر دے دی، حکومت کی طرف سے یہ خبر آ گئی کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے اور عدم اعتماد کی نفی ہو گئی اور حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا آج ملاقات میں چودھریوں نے۔ تو اس کے بعد طارق بشیر چیمہ نے آج وضاحت کی ٹی وی کے پروگرام میں کہ ایسا قطعاً کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو اب یہ لوگ جب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ کام مارچ شروع ہو گیا نا جی، آج 1 مارچ ہے، تو اب آپ دیکھیں گے اب یہ ہفتے مہینے نہیں، اب ہر دن کے ساتھ یہ معاملات بدلیں گے اور بدل رہے ہیں، اور اس مہینے میں جیسے کہ پریڈکشنز تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں ساری،
یہ واقعی بہار کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ بھی بہار آئی ہوئی ہے. لانگ مارچ کے بڑے زبردست ویژوز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ بڑی بڑی گیدرنگز جو ہیں وہ ان سے خطاب کر رہے ہیں، اور بلاول کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جس طرح سے وہ عمران خان صاحب کی آج تو انہوں نے باقاعدہ طور پر نقل بھی اتاری ہیں. ٹھیک ہے، نقلیں بھی ہاں. مطلب. اور وہ تو یہ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس جو ہے اس کے اندر آپ کو کیا چیز ایسی، کیا انرجی کیوں نظر آ رہی ہے اتنی؟ میں آپ کو ایک ذاتی مثال دیتا ہوں. میں آپ کو انرجی کی مثال دے رہا ہوں کہ 12-1 بجے میں ایک ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ایک علاقے میں تھا. تو امجد جٹ صاحب وہاں کے وہ پرانے پیپلز پارٹی کے ساتھی ہیں اور MNA کا الیکشن بھی لڑتے ہیں. تو ان کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا اور وہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خواتین بھی تھیں اس میں، اور وہ نعرے لگا رہے ہیں. یعنی بہت عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ لاہور میں پیپلز پارٹی اس طرح، یعنی اس میں جذبہ خاص طرح کا نظر آ رہا ہے، اور ان کا لیڈر چلا ہوا ہے اور اس کی دیکھ رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، سکر والی تقریر سن رہے ہیں. اور یہ سب وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے بات کہی نا کہ ہم نے دیکھی ابھی تو شروع ہوئی ہے مارچ، اور 10 روپے پیٹرول کم ہو گیا اور 5 روپے بجلی کم ہو گئی. یعنی ایک خاص طرح کا جذبہ وہ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اور اسی طرح آگے چلنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. گو کہ ابھی پیپلز پارٹی اس مقام سے ذرا دور نظر آتی ہے، خاص طور پہ لاہور میں اور پنجاب میں عمومی طور پر. لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی میں آپ نے صحیح کہا کہ ایک نئی توانائی ہے جو نظر آ رہی ہے، اور وہ آپ کو اپنے آس پاس بھی اب نظر آنا شروع ہو گئی. تو اس کے اچھا، اثرات دیکھتے ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا فائدہ تو ہے پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کو، کہ اس کا ورکر، اس کا لیڈر، اس کے جو دوسرے MNAs MPs ایک جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے اندر ایک متحرک ہو رہا ہے اس کا. پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے ظاہر ہے اس کے ریزلٹس بھی ان کو ملیں گے. تو آپ کے خیال میں ایسی کیا چیز ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ پنجاب کی ایک لارجسٹ بڑی پارٹی ہے، اور ابھی بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے وہاں پہ جو الیکٹورل نمبرز اگر ہم دیکھیں اس میں، تو مسلم لیگ نون کس مرحلے کا آپ کے خیال میں انتظار کر رہی ہے کہ جب وہ بھی سڑکوں پہ آئے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز جب سڑکوں پہ آئیں تو ان کو بڑا اچھا ریسیپشن ملا اور بڑی ان کا ویلکم ہوا، پھر اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، پھر کبھی ایک آدھ جلسہ. تو PMLN جو ہے وہ جلسے جلوس کی سیاست سے فی الحال دور نظر آ رہی ہے، ایسا کیوں؟ یہ آپ نے درست کہا. اصل میں جب ان کی کیلکولیشن کے مطابق جب جلسوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے جلسے کیے، اور مریم نواز صاحبہ کی کچھ جلسوں کا میں بھی عینی شاہد ہوں. اور سچ بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت عرصے کے بعد اس طرح جوش و خروش میں نے سڑکوں پہ دیکھا، اور بڑے آڈ آورز میں، یعنی ان گاڈلی جنہیں آورز کہتے ہیں. 2-3 بجے فیصلہ آباد میں پورا شہر جاگ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے جلسہ گاہ کی طرف. تو یہ مناظر میں نے دیکھے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے سڑکوں پہ آنے کا انہوں نے بھی ایک تاریخ اعلان کر رکھا ہے، لیکن سڑکوں کی سیاست کا وقت کون سا ہوتا ہے اور یہ خود طے کرتے ہیں سیاستدان اپنی پارٹی اور اپنے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو جس طرح بلاول صاحب نے، وہ بھی ہی از ان دا نو آف تھنگس. زرداری صاحب وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایگزیکٹلی کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور انہوں نے اس حساب سے اپنی ٹائمنگ چنی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے بھی یہ سب جانتے ہوئے اپنی ٹائمنگ چن رکھی ہے. 23 مارچ کا انہوں نے تاریخ دے رکھی ہے نا، لانگ مارچ کی، جس میں PTM کے علاوہ اب وہ باقی لوگ بھی، پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہم تعاون کریں گے، اور سارے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو جو سیاست ہے میں سمجھتا ہوں اس کا اس وقت جو سیاست ہے وہ بالکل کچھ اور ہو رہی ہے. جیسے پہلے بہت عرصہ سیاست اسمبلی کے اندر نہیں ہو رہی تھی، وہاں کچھ اور ہو رہا تھا. اب ساری سیاست جو ہے اس کا مرکز اسمبلی کے اندر بن چکا ہے. اسمبلی کے اندر سے مراد ہے نیشنل اسمبلی کے ممبرز. وہ ایک ایک ممبر جو ہے وہ گنا جا چکا ہے، ایک ایک ممبر کے اوپر کام ہو رہا ہے. یعنی اس وقت عوامی شور شرابہ جو ہے اس کی ضرورت جو ہے نسبتاً کم ہے. یعنی ایک سائڈ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لیکن ایکچوئل جو زور ہے نا اس وقت سارا وہ ایک ایک ممبر کے اوپر ہے. اور اسی کے تو ساری جو باتیں ہو رہی ہیں، یعنی اسی کے ثمرات
आप अभी देखना शुरू करेंगे, कुछ दिन में सामने आने लग जाएंगे। 1 मिनट में बताएं किस किस्म के सम्राट? हाय, खबर भी दे देना। खबर तो क्या है, लेकिन ये बात जो लोग पाकिस्तानी सियासत के तालिब इल्म है ना, वो आपको बता सकते हैं कि ये जो मामला चल रहा है ये ऐसे ही रास्ते में नहीं रह जाए, ये अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। बस मैं इतना ही कहूंगा, मुझे और ना आप तंग चले, बहुत शुक्रिया आपका हमाद साहब। और हमने आज फिर वजाहत मसूद साहब को मिस किया, तो जो है आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और अपने तजर्बे से और अपनी जो इनसाइट है, पॉलिटिकल इनसाइट, उस हवाले से हमें थोड़ा सा हमें रहनुमाई फराहम की आपने। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।